السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج صبح سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ ایک امیج وائرل ہو رہی ہے جس میں اپیل کی گئی ہے کہ 19 اکتوبر کے دن پوری دنیا کے مسلمان مل کر کے اجتماعی طور پہ اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے روزہ رکھیں۔ اس حوالے سے بہت سارے احباب کا سوال آ رہا تھا، تو میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے لیے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی روزہ جو ہے نا وہ ایک عبادت ہے۔ روزہ رکھنے کا واحد مقصد ہے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، تو روزہ رکھنے کا یہی مقصد ہو سکتا ہے۔ روزہ یہ اظہار یکجہتی کے لیے مشروع نہیں کیا گیا ہے۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کے بہت سارے طریقے شریعت نے رکھے ہیں، روزہ اس میں سے نہیں ہے۔ روزہ کسی کے ساتھ ہمدردی کے لیے نہیں رکھا جاتا ہے، روزہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو کسی کے ساتھ اپنی یکجہتی اور ہمدردی کے اظہار کے لیے روزہ کی عبادت اللہ تعالیٰ نے مشروع ہی نہیں کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روزہ مشروع کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ روزہ ایک عبادت ہے، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، تو روزہ کب رکھنا ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں، کیسے روزے رکھنے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دین میں طے کر دیا ہے۔ کچھ دن مخصوص رکھے ہیں روزے کے لیے، جیسے فرض روزوں کے لیے رمضان کا دن مخصوص ہے، کچھ نفلی روزوں کے دن مخصوص ہیں جیسے عاشورہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، ایام 20 کے روزے ہیں، ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کو مخصوص کر دیا اس کو عام نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کو عام کر دیا ہے اس کو آپ مخصوص نہیں کر سکتے۔ تو نفلی روزہ پوری امت مل کر کے، پوری دنیا کے مسلمان مل کر کے ایک دن طے کریں کہ کون سے دن ان کو نفلی روزہ رکھنا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے حوالے نہیں کیا کہ انسان طے کریں گے کہ کوئی ایک خاص دن خاص کر کے اس دن روزہ رکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ عبادت کے وقت کی تعیین کرنا، فکس کرنا عبادت کی ڈیٹ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ کسی بندے کو حاصل نہیں ہے کہ بندہ اپنی طرف سے یا بندے کچھ مل کر کے اپنی طرف سے طے کر دیں کہ فلاں دن کو روزہ رکھا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں کہ اجتماعی روزے کے دن کون سے ہیں۔ تو اس طرح کوئی بھی ایک رینڈم دن اپنی طرف سے طے کر کے اور پوری امت کے مسلمانوں کے لیے اپیل کرنا کہ آپ سب مل کر کے فلاں دن اجتماعی روزہ رکھیں، یہ ہماری شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اجتماعی روزے کا وقت اللہ رب العالمین طے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت طے کر دیا ہے، فرض روزوں کے لیے رمضان میں ہیں، اور دوسرے روزے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے طے کر دیے ہیں۔ باقی نفلی روزہ آدمی کبھی بھی رکھ لے، پر ایک دن یہ طے کر کے اور یہ کہنا کہ سارے مسلمان اس دن روزہ رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں دخل اندازی ہے، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، ایک دن طے کرنا اور سارے مسلمانوں سے اپیل کرنا کہ وہ فلاں دن روزہ رکھیں۔ تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے بھائی۔ فلسطین کے بھائی ہمارے مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرنا، اور ان کے لیے ہر ممکنہ تعاون کرنا، یہ سب ضروری ہے، اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن اس کا طریقہ شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک طرح کی بدعت ہے، اور بدعتیں کرنے سے اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد سنت کے طریقے پر چلنے سے آتی ہے، اپنے عقیدے اور منہج کو صحیح کرنے سے آتی ہے، بدعت کا طریقہ نہیں۔ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے دعا رکھی ہے، دعا بہت پاورفل چیز ہے۔ آپ کبھی بھی دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ رب العالمین نے دعا کے دروازے ہمیشہ کھول کر کے رکھے ہیں، اس کے لیے کسی نئی چیز کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بدعی طریقہ ہے کہ کوئی ایک دن طے کر کے سارے مسلمانوں کو اجتماعی روزہ رکھنے کی تاکید کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے مسلمان تھے جن پر ظلم ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی اجتماعی روزہ نہیں رکھوایا۔ رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ میں ایسے مظلوم لوگ نہیں تھے جن پر ظلم کیا جا رہا تھا، ایسے مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ہجرت کرنا چاہ رہے تھے، پر مکہ کے لوگوں نے ان کو روک کر کے رکھا تھا۔ بہت سارے مسلمان تھے جو مظلوم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے صحابہ 70 کی تعداد میں لے جا کر کے ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ظالموں کے خلاف ہم کو دعا کا ہتھیار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھنے کی ہم کو تاکید کی سکھایا ہے۔ تو کوئی سچویشن ایسی نہیں جہاں دین نے ہم کو محروم رکھا ہو اور کوئی تاکید نہ کی ہو۔ ایسی سچویشنز میں دعا یا قنوت نازلہ جو ہے نا، وہ قنوت نازلہ ایک دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھائی ہم کو۔ جب دین نے ایک طریقہ ہم کو دے دیا ہے تو نئی طریقے ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان بدعتوں سے اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آئے گی، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اڑ جاتی ہے بدعتوں کی وجہ سے۔ تو ایک طرح کی بدعت ہے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔